یعنی ایسے جیسے کہ اس نے 70 فرض اور دنوں میں پڑھے غیر رمضان میں، اور اس میں 1 رکعت، غیر رمضان میں 70 رکعت، یعنی 70 گنا زیادہ ہے ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے اس ماہ رمضان المبارک کے، یعنی رمضان المبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک دروازہ، 8واں دروازہ، دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8واں دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے قیامت کے دن، یعنی جب کہ سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، تو فرشتے پکارنے والے یہ پکاریں گے کہ روزے دار چلے آئیں، آج روزے دار چلے آئیں۔ اس دروازے سے صرف روزے دار اندر داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب و کتاب ان روزے داروں کو اس دروازے سے اندر کر لیا جائے گا، یعنی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ روزہ مسلمانوں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم جب 500 برس کی دوری سے اپنی لپٹیں پھینکتا ہوا اور گرمی کے شعلے پھینکتا ہوا آئے گا، لوگ الما الما کہتے ہوں گے، تو اس وقت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال بن جائے گا۔ ڈھال جانتے ہو؟ اب تو ہے ہی نہیں، ڈھال ہی نہیں ہے۔ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی، تلوار سے بچنے کے لیے گول گول یا اور طریقے کی بھی لوہے کی مضبوط ڈھالیں ہوتی تھیں، اور اس پہ گینڈے کی کھال مڑی ہوتی تھی کہ اس سے آدمی اس حملے سے بچت کرتا تھا، تلوار کے حملے سے، تیر کے حملے سے بچت ہو جاتی تھی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے روزہ ڈھال بن جائے گا، آڑ بن جائے گا، کہ اور سب کو لگیں گی، مگر روزے دار کو جہنم کی وہ گرمی جو میدان محشر میں ہولناکیاں ہوں گی، اس سے وہ روزے دار محفوظ رہے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، اگر علم رکھتے ہو تو روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جسے اللہ بہتر بتا دے، اچھا بتا دے، حقیقت میں وہ اچھا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائے گا تو اس کا جسم کمزور ہو جائے گا اور رزق بھی کم ملے گا، مگر نہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اسے زیادہ رزق ملتا ہے۔ اور جسم کے اندر جب روزہ کی فرضیت کے بارے میں ایک ڈاکٹر نے جاپان کے ریسرچ کی کہ یہ روزے فرض کیوں کیے گئے، تو اس نے یہ اپنی ریسرچ میں جانچ لیا کہ آدمی اگر 1 سال میں 26 یا 27 دن بھوکا رہے تو اس کے جسم کے اندر جو کینسر کے اجزا پیدا ہوتے ہیں وہ بھوکا رہنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں 29 یا 30 دن روزے رکھے جاتے ہیں، تو روزہ رکھنے سے جو ہے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ سائنسی ریسرچ ہے۔ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم علم رکھتے ہو تو روزہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہتری ارشاد فرما دی، تو ہمارے لیے بہتر ہے روزہ رکھیں، سب روزہ رکھیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، کہ گنتی کے دن ہیں، یہ رمضان، پہلے رمضان سے لے کے 29 کا ہو یا 30، ایام معدودات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، یا شرعی سفر میں ہو، شرعی مسافر اسے کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر دوری کے ارادے سے گھر سے نکلا، تو اسے جو ہے مسافر کہتے ہیں۔ تو اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ قضا کر سکتا۔ تو جو کوئی مریض یا مسافر ہو وہ اور دنوں میں قضا کرے، اور دنوں میں رکھے۔ کئی لوگوں کو جو ہے روزہ قضا کرنے کی، یعنی یہ چھوڑنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، جیسے کہ مریض کہ اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر کہہ دیں بھائی روزہ رکھنے سے تمہارے مرض میں اضافہ ہو جائے گا تو تم روزہ قضا کر لو اور بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ رکھ لو، یہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ دوسرے مسافر اگر رکھیں تو ٹھیک، نہ رکھیں تو بھی انہیں بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے۔ تیسرے حیض اور نفاس والی عورتیں، ماہواری جو عورتوں کو ہوتی ہے، تو اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھیں۔
اور نفاس اسے کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، کسی کو 1 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 10 40 دن تک آ سکتا ہے۔ تو اگر اس حالت میں ہے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان دنوں میں، کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور ایسا بوڑھا جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں، مطلب 80 یا 90 سال کے ہو گئے اور وہ کمزور ہو گئے، اٹھا نہیں جاتا، چلا پھرا نہیں جاتا، تو روزہ رکھنا اگر وہ نہ رکھیں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، یہ اس کا روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ہے۔ دونوں وقت کھانا کھلا دیں، روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ چند طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ نے انہیں رخصت دی ہے کہ جب ہو جائے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں تو وہ روزہ رکھیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے مسلمانوں کہ حیض و نفاس والی عورت پر فرض نماز معاف ہے، فرض نماز بھی معاف ہے کہ وہ نہ پڑھے، مگر روزہ معاف نہیں ہے۔ روزہ معاف نہیں ہے ان دنوں کے، جو وہ دن ہوں ان دنوں کے بعد میں جب وہ پاک ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور روزے کی جو ہے برکت بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ روزہ کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، اور اپنی زبان کو برے الفاظوں سے روک لینا، اپنی نگاہوں کو بدنگاہی سے روک لینا، اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف دینے سے، کسی کو ستانے سے روک لینا۔ روزہ صرف پیٹ کا ہی نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی، کان کا بھی، اور ہاتھوں کا بھی، پیروں کا بھی، برائی سے بچنے کا نام یہ روزہ، بچ جانا۔ ایک وہ گئے، یہاں سے جماعتیں جاتی ہیں نا، ہندوستان سے جاپان گئے جماعتی، تو انہوں نے جاپان کے ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی روزہ کیا ہے، یہ رمضان کیا ہے تمہارا، رمضان اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی رمضان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور برائی سے بچا جاتا ہے، نہ کوئی گالی دے سکتا ہے، نہ کوئی بے ایمانی کر سکتا ہے، اس میں یہ بچا جاتا ہے، اس میں تمام گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا صرف 1 مہینہ؟ کہ ہاں 1 مہینہ۔ تو انہوں نے کہا ہمیں 12 مہینے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ جاپانی کہہ رہا کہ ہمیں 12 مہینے بچنے کا حکم دیا گیا، ہمیں 12 مہینے بچنا ہے ان تمام گناہوں سے، تمام بری باتوں سے۔ یہ ایک مسلمان سے اس جاپانی نے، بدھی نے کہا، سن کر یعنی پانی ہو گئے۔ مسلمانوں، تمام گناہوں سے بچنا 12 مہینے اللہ نے فرض فرمایا ہے کہ ایک جھوٹ کوئی نہ بولے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کوئی کسی رمضان میں بولے، غیر رمضان میں بولے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو جب لعنت ہے تو بچ جانا چاہیے، لعنتی انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی زناکاری سے بچ جانا چاہیے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ غیبت سے بچ جانا چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اور اسی طریقے سے بے ایمانی سے بچ جانا چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ مسلمانوں، جو باتیں اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کی ہیں، اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، چاہیے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اتار لیں، تاکہ ہمارا عمل اور ہمارا معاشرہ غیر مذہب والوں کے لیے ایک ایسی مثال بن جائے جسے دیکھ کر کے لوگ، تمام دنیا کے لوگ کہیں کہ ہاں سب سے اچھا اسلام مذہب ہے، سب سے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ گالی نہ دو کسی کو، غیبت یا یہ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑائی جھگڑے میں جب کہ سنی بھی ہوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم نے نہ سنا ہو، صرف میں نہیں سنا ہوں، ایسی گالیاں دی جاتی ہیں، علما، اسی جگہ باپ کھڑا ہے، اسی جگہ بیٹی ہے، اور اسی جگہ ماں ہے، اسی جگہ بھائی ہے۔ کسی کی غیرت کو پتہ نہیں چلتا، کسی کی غیرت ہی نہیں رہی کہ کسی سے کہہ دے، بیٹی سے کہہ دے کہ یہاں گالیاں ہو رہی ہیں تو چلی جا، یا تو گالی نہ دے، ماں سے کہہ دے یا باپ سے کہہ دے، کسی کو ایسے ہی سنتے رہیں گے، پڑوسی بھی سنتے رہیں گے، گھر والے بھی سنتے رہیں گے۔ یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں لائیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آتا ہے تاکہ ہم ان تمام گناہوں سے بچ کر کے اپنے نفس کو قابو میں کر لیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے
خلوص والے بندے، مخلص بندے بن جائیں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے پکے غلام بن جائیں۔ جیسے کہ ایک گئے تھے چین، حضرت سعید ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھائی گئے تھے چین، انہوں نے اکیلوں نے جا کر 40 لاکھ اپنے، جب تک وہ رہے اپنے دور میں 40 لاکھ مسلمان چینی کر دیے۔ چینی جو ہے سنگھائی ایک شہر ہے، اس میں سنگھائی میں وہ جا کر کے ٹھہرے تھے، اور اس میں مسجد بھی ہے انہی کے نام سے، سعید ابن وقاص۔ تو سرکار کے صحابہ نے سرکار کی باتوں کو مانا، تو ایک آدمی جہاں چلا گیا اسی جگہ دین پھیلا دیا۔ آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہوئے پھر بھی غیر مذہب والے لعن طعن کرتے ہیں اور ہم سن لیتے ہیں۔ ایمانی غیرت مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے، ہر کسی کو جانا ہے اور جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ جانے کی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو مسجد کا کام کرتے ہوئے دیکھو، کیا فرمایا؟ اللہ کے گھر کا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو، مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے، ایمان والا ہے۔ آج مسجد میں آ کر جھاڑو لگانا یا کوئی اور کام کرنا اپنے لیے بے عزتی خیال کی جاتی ہے کہ اگر کوئی لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ جھاڑو لگا رہے ہیں۔ بس سرکار کی حدیث کو سنو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں کام کرتا ہے، اپنے آپ کام کرتا ہے، اللہ کا گھر سمجھ کر، نیک کام سمجھ کر اس کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ وہ ایمان والا ہے۔ اور جو ایمان والا ہے ان کے لیے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی جگہ کوئی خسارہ نہیں، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ابتدا سے انتہا تک، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور ان کے حکم کی پیروی میں زندگی گزارنی ہے، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرتی رہے گی، رسوا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ رسوائی سے بچائے، احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔